حقیقت انسان. انسان کیا ہے؟ کیا خیال ہے انسان کیا ہے؟ پانی کا بلبلا. وہ تو ایک آسپیکٹ ہے نا، لیکن کیا کہیں گے آپ؟ جی کس کا؟ احساس کا مجموعہ. تو جانور نہیں ہے؟ جانور بھی احساس تو رکھتے ہیں. کوئی سرٹن بات کہیں جہاں آپ بالکل لائن ڈرا کر دیں کہ یہ انسان ہے، یہ باقی چیزیں. وہ تو آپ نے ایک ٹرم بول دی نا، لیکن اشرف کیسے ہے؟ نہیں، کیا یہ چونٹی میں نہیں ہے؟ کوئی ضروری نہیں. بعض کا بغیر پروسیس کے انسان بڑے ٹھیک ٹھاک ڈیسیژن کرتا ہے. ہاں جی، اشرف مخلوق آتا ہے. کی گل تو ٹھیلے پہ آ گئے، پہلے سوال کر دو، تسی شرمان لگ پہ سوال کرو. دسو نا کیڑی ہے وہ کر کے تو گل نہیں بنی. نہیں تو کوئل کتنی خوبصورت آواز ہے اس کی. پھر مطلب کا ہے؟ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ میں نے کہا یہ درمیان میں فالتو لفظ چھوڑیں، مطلب ہے یعنی کہ یہ نہیں سننے میں نے. حیوان جو چاہے نہیں کر سکتا، یہی تو الٹ بات آپ نے کہہ دی. ٹھیک ہے جی، صبح کی کلاس میں ہمارے پاس پورا گھنٹہ ہوتا ہے، تو اس کلاس پہ ٹائم کم ہے تو ہم ڈائریکٹلی چلتے ہیں سبق پر. ٹھیک ہے جی، اس کو کلیئرلی سمجھنے کے لیے ہم پورا ایک پروفائل بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی، 4 قسم کی مخلوقات کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں کمپیریٹیولی. پہلی قسم جو ہے وہ ہے فزیکل آبجیکٹس. فزیکل آبجیکٹس یہ کیا ہے؟ ایک فزیکل آبجیکٹ ہے، یہاں پڑا ہے تو پڑا ہے، اس پر ایکسٹرنل فورس آئے گی تو ہلے گا. یہ میں اس کی ایکسٹرنل فورس ہوں، میں اٹھا لوں گا. میں چھوڑوں گا تو گریویٹیشنل فورس اس کو کھینچے گی تو نیچے گرے گا. اس کے اپنے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ یہ موو کر سکے. از دیٹ کلیئر ٹو یو؟ ٹھیک ہے جی، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نو موومنٹ پاسبل وداؤٹ ایکسٹرنل فورس. وداؤٹ ایکسٹرنل فورس. بائی دی وے، فزیکل آبجیکٹس کو سب سے زیادہ کس نے اسٹڈی کیا ہے؟ نیوٹن. اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ یو شوڈ بی ویری آنےسٹ. تعصب سے علم نہیں ملتا. جس کا جو کریڈٹ ہے اسے آپ دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے علم کی راہیں کھولے گا. پلے باندھ لیں یہ بات. جو جس کا کریڈٹ ہے وہ آپ اس کو دیں، اس سے آپ کا ایمان خراب نہیں ہوگا، بلکہ ایمان خراب اس سے ہوگا کہ آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ وہ ہے چیمپئن، لیکن آپ اس کو مینشن نہیں کرنا چاہتے، اس کا حق ماننا چاہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، دوسری مخلوقات کون سی؟ پلانٹس. ان کا دیکھیں موومنٹ کے لحاظ سے، ڈو دے موو وداؤٹ ایکسٹرنل فورس اور ناٹ؟
ویری گڈ. یہ کیا ہے؟ یہ لیونگ ہے. لیونگ ہے لہذا گرو کرتے ہیں. دے گرو. گروتھ میں کیا ہوتا ہے؟ موومنٹ ہی ہوتی ہے نا, کہ ایک بیج جو ہے وہ پھٹتا ہے. Isn't it a movement? It is a movement. بیج کا پھٹنا از اے موومنٹ. پھر پھٹنے کے بعد اس کا جو اسٹیم ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف چڑھ کے پھیل جاتا ہے. دیٹ از اے موومنٹ. اس کی جڑ نیچے کی طرف جا کے پھیل جاتی ہے. اگین اے موومنٹ. لیکن یہ ایکسٹرنل فورس سے نہیں ہو رہی موومنٹ, انٹرنل فورس سے ہو رہی ہے. تو لہذا گروتھ ہو رہا ہے. موومنٹ وداؤٹ ایکسٹرنل فورس اس میں ہو رہی ہے. لیکن plants cannot move bodily. یعنی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ جگہ نہیں بدل سکتا, لیکن موومنٹ تو ہو رہی ہے. ٹھیک. تیسری مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ کون سی ہے؟ حیوانات, اینیملس. اینیملس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آل ٹائپ آف موومنٹس. جانور جو ہے وہ آگے جاتا ہے, پیچھے آتا ہے, دائیں جاتا ہے, بائیں جاتا ہے, اوپر جاتا ہے, گلائڈ کر کے نیچے آتا ہے, مچھر سیدھا اوپر اٹھتا ہے نا. یہ سب چیزیں تو اس میں کیا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں آل ٹائپس آف موومنٹس ہو رہی ہیں. all types of movements on their own. ایکسٹرنل فورس سے نہیں. اچھا, حیوانات کو بیسٹ اسٹڈی کس نے کیا؟ ڈاروین. ٹھیک ہے نا. یعنی ڈاروین کا جو تھیوری آف ایوولوشن تھی اس سے اختلاف ہوا ہے, اس کے مقابلے میں لیمارک کی تھیوری آئی ہے. لیکن جہاں تک اینیمل نیچر کا تعلق ہے, اینیمل نیچر کو اسٹڈی کرنے کا چیمپئن بہرحال ڈاروین ہے. ڈاروین نے یعنی حیوانات کی موومنٹ کا خلاصہ کیا نکالا ہے؟ واٹ دے آر آفٹر. نہیں, اس سے پہلے ڈاروین نے کنکلوڈ کیا, یعنی ساری جو اینیمل موومنٹ, اینیمل لائف ہے, اس کا اس نے ایک آبجیکٹو جو ہے وہ ٹریس کیا. وہ کیا تھا؟ اسٹرگل فار ایگزسٹنس. یاد آ گئی نا یہ اصطلاح؟ all the animal struggle for their existence. پھر اس نے اسٹڈی کیا کہ یہ اسٹڈی جو ہے, یہ اسٹرگل جو ہے یہ دو لیولز پر ہے. they struggle to preserve themselves and to preserve their species. بقائے ذات اور بقائے نسل. یعنی تمام اینیمل موومنٹ جو ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟
اپنی ذات کی بقا اور اپنی نسل کی بقا. اچھا، اپنی ذات کی بقا کے لیے ہمیں جانور کیا کچھ کرتا ہے وہ نظر آتا ہے. کھاتا پیتا اور ریٹیلیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. ایٹنگ، ڈرنکنگ اینڈ ریٹیلیشن. ریٹیلیشن کیا ہوتا ہے؟ غصے کا اظہار کرنا اپنے دفاع کے لیے. اپنی ذات کی بقا کے لیے جانور کیا کچھ کرتا ہے؟ شکریہ. کھاتا ہے، پیتا ہے اور ریٹیلیٹ کرتا ہے. اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ جی، ریپروڈیوس کرتا ہے نا. جانور ریپروڈیوس کرتا ہے، اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ہم کیا کہیں گے اس کے لیے؟ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہوا ہے. یہ تو ہماری آبزرویشن ہے نا. لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 نعمتیں دی ہیں. وہ 4 نعمتیں کون سی ہیں؟ بھوک لگتی ہے، تمام جانوروں کو بھوک لگتی ہے، تب وہ کھانے کے لیے بھاگتے ہیں نا. اور پیاس لگتی ہے، تب وہ پانی کی تلاش کرتے ہیں. اور انہیں غصہ آتا ہے. بالکل نعمت ہے، اس سے انسان اپنا دفاع کرتا ہے. اب وہ آبجیکٹو دیکھیں نا کہ پریزرویشن آف دی سیلف، یعنی نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، نہیں پیے گا تو مر جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور اپنا دفاع نہیں کرے گا تو بھی مارا جائے گا. یعنی ہم تو چلو انسان ہے نا کہ کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں کہ کھانا چاہیے، پینا چاہیے. آپ غور کریں کہ جانور تو کوئی کتاب نہیں پڑھتا، نہ ٹی وی دیکھتا ہے، نہ انٹرنیٹ پہ دیکھ کے پتا چلتا ہے اس نے کیا کچھ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ اس کو انسٹنکٹس دیے ہیں. حیوان کو اس کو بھوک لگ جاتی ہے. اب بھوک کیا چیز ہے؟ یو ہیو نو آئیڈیا. لگ جاتی ہے، بارہ پیاس لگ جاتی ہے اور غصہ آ جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسٹنکٹس دیے ہیں اس کی سیلف کی پرزرویشن کے لیے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ انسان کو یا حیوانات کو سیکس عطا کیا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ہم تو چلو سوشل اینیمل کہہ لیں تو ہمیں ماں باپ بتاتے ہیں کہ تمہاری شادی کرنی ہے، لیکن جانور تو کوئی بتاتا نہیں کہ تم نے شادی کرنی ہے، تم نے پروڈیوس کرنا ہے. کیا ہے؟ یہ اندر سے ایک جذبہ ہے کہ جو ہی وہ بڑے ہوتے ہیں تو فیمیل کی طرف میل کی اٹریکشن اور میل کی طرف فیمیل کی اٹریکشن جو ہے دے فیل فرام انسائڈ. اچھا، یہ کوئی بڑی سائنس نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ خود غور کریں گے تو آپ خود بھی نتائج پر پہنچیں گے. لیکن آپ کب ان نتائج پر پہنچیں گے؟ جب آپ اس سے جان چھڑائیں گے. تو یہ کیوں بنایا گیا ہے پتا؟ تاکہ آپ غور و فکر نہ کریں. تو غور و فکر سے انسان کو بہت کچھ مل جاتا ہے کہ نا. یعنی وہ ایف ایس سی میں یہ پڑھی تھی، ڈارون پڑھا تھا تھوڑا سا، وہ بھی میں کوئی اتنا پاڑو بندہ نہیں ہوں کہ میں نے کوئی سارے کے سارے چیپٹر پڑھ لی ہوں. وہ کلاس میں بس جو کانسیپٹ کلیئر ہوا تھا، باقی سب کچھ غور کر کے خود میں نے فلم بلاس کر کے پورا کانسیپٹ مکمل کر لیا. وہ سمجھنے بات. اچھا، اب ہم نے ایک طرف دیکھا کہ اینیملز شو آل ٹائپس آف موومنٹس آن دیئر اون وداؤٹ ایکسٹرنل فورس. یہاں آپ نے ایک اور چیز جو ہے وہ نوٹ کی. وہ کیا ہے کہ جانور کو اپنی ان انسٹنکٹس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. جب کسی جانور کو بھوک لگ جائے اور اس کی پسند کا کھانا بھی اس کی دسترس میں ہو تو ایک حیوان کے پاس انٹرنلی کوئی طاقت، کوئی میکینزم نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے وداؤٹ ایکسٹرنل فورس. پھر وہی بات، ایکسٹرنل فورس پھر آ گئی.
اسٹیپ بائی اسٹیپ جا رہے ہیں نا. یہاں وداؤٹ ایکسٹرنل فورس کوئی موومنٹ پاسبل نہیں تھی. یہاں گروتھ شروع ہوا لیکن باڈیلی موو نہیں کر سکتا. یہاں ساری موومنٹس ہو گئی لیکن یہاں پھر ہمیں نظر آیا کہ یہ کہ ایک حیوان جو ہے اس کو جب بھوک لگ جائے اور اس کا کھانا بھی اس کی دسترس میں ہو تو ایک جانور کے پاس سرے سے کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے. کوئی اس کا تجربہ آپ لوگوں میں سے کسی نے کیا؟ جی اچھا. ہاں آپ کو ان میں سے کسی نے خود تو نہیں بھینس پالی؟ کیا بتاؤں پھر آپ کو. یہ زندگی کے تجربات ہیں کہ جو بات کہہ رہے ہیں نا یہ سنی سنائی کہہ رہے ہیں, مجھ سے سنی تھی شاید آپ نے, ٹھیک ہے نا. ہاں لیکن ہے کیا کہ توڑی بھوسا جسے کہتے ہیں اردو میں توڑی, یہ کیا ہے؟ یہ خشک ٹکڑے ہیں, سوکھے ٹکر. اس کو ہم جانوروں کو کھلانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوگا. نہیں گتاوا ڈالتے ہیں اس کے اوپر. وہ گتاوا کیا ہوتا ہے؟ کھل بنونا اور چنے دالا اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے پانی میں بھگو دیتے ہیں اور کھل بنولا جو ہے پھول جاتی ہے, وہ ایک مزیدار سالن بن جاتا ہے. پھر اس کو توڑی کے اوپر لا کر انڈیلتے ہیں اور پھر اس کو توڑی کے ساتھ مکس کر کے کھلاتے ہیں. کیوں؟ یہ بھینس کا پسند کا کھانا ہے گتاوا. اب وہ توڑی بھی کھا لیتی ہے, ہم توڑی اس کو کھلانا چاہتے ہیں جو کہ سوکھ ٹکڑے جو ہے وہ نہیں گزرتے. مثلا روٹی خشک ہو, اب ویسے آپ کھانا چاہیں صبح نہیں کھا سکتے لیکن آپ اس کو چائے میں ڈبو کے کھا لیتے, کھا سکتے ہیں. سالن کے ساتھ اچھی طرح بھگو کے آپ کھائیں تو کھا سکتے ہیں. تو بھینس کو جو بھی شخص چارہ ڈالتا ہے, گتاوا کرتا ہے, یہ اس کا تجربہ ہے. میں نے کیا ہوا الحمدللہ, تو مجھے یاد ہے. شاید آپ سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ٹرائی ٹو برنگ آل یو نوٹ ایٹ ون پیج. بتایا ہوا آپ کو کہ نہیں شیئر کی بات آپ سے؟ یہ ایک پتہ کی بات ہے جو میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ کے علم میں ہے, آپ نے اخبار میں پڑھا, آپ نے امی سے سنا, دوست سے سنا, اس کو کوشش کریں کہ آپ کے ایک ذہن کے ایک پیج پر ہو. وہ آپ جب کہہ رہے ہیں وہ اگلا نتیجہ ہے کہ یہ آپس میں نہ ہو. ایک پیج کا میرا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہے نا, کمپیوٹر مجھے زیادہ تو نہیں آتا, کہ آپ انٹرنیٹ پہ پھر رہے ہیں, آپ نے ایک لفظ بولا تو آپ کو وہ آپشن دیتا ہے کئی ساری, آپ کو اسی پیج پر وہ کئی ساری آپشن, یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے, تو وہ ایک پیج ہے. تو آپ کی معلومات ملٹیپل ہے نا, لیکن ایک پیج کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا وہ سب کچھ بیک وقت آپ کے سامنے ہو. پھر آپ کو زندگی میں بڑی آسانی ہوگی سمجھنے میں باتوں کو. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. یہ نہیں تھوڑی سی آپ عادت ڈال لیں تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا یہ اس کا یہ فضل ہے, میں جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میرا مطالعہ بہت کم ہے. آپ سب حیران ہوں گے کہ شاید آپ سب سے کم مطالعہ میرا ہوگا, لیکن آپ کا استاد بنا بیٹھا ہوں. کیوں؟ وہ کیسے ہوتا کیسے؟ مثال کے طور پر سیرت کہاں تک پڑھ لی آپ نے؟ کہاں تک پہنچ گئے؟ آپ آگے نکل گئے, ٹھیک ہے. اچھا اس میں اب کیا ہے, ہاں نہیں خدیجہ سے نکاح ہوا, ابھی آپ آئیں گے بابا جادہ کا دعال لان پر, جی یہیں پھر رہے ہیں نا. اچھا اس میں ایک دفعہ میں سیرت النبی پر درس دے رہا تھا صادق مارکیٹ میں, تو اس میں بتا رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی خدمت کے کئی اٹیمپٹس کیے.
ٹھیک ہے نا. پہلے بغیر پیسوں کے بیواؤں کی خبر گیری کی, یتیموں کی سرپرستی کی, اس میں پیسہ نہیں لگتا. پھر حضرت خدیجہ کے مال سے آپ نے خدمت کی انسانوں کی, مزہ نہیں آیا کہ نہیں یہ ون مین شو نہیں ہے, اس کے لیے تو کوئی آرگنائزیشن چاہیے, تو آپ نے حلف الفضول جوائن کی. اب حلف الفضول آپ نے کیوں اس کو چھوڑ کر آپ غار حرا میں کیوں گئے, اس کی میں ایکسپلینیشن دیا کرتا ہوں کہ ایسی آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں ویلفیئر آرگنائزیشن, یہ اپنی فیلیورز کو سیلیبریٹ کرتی رہتی ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی ایسی آرگنائزیشن کے ہیڈ کوارٹر میں جائیں گے تو وہاں آپ کو ڈسپلے ملے گا. پہلے چارٹ لگے ہوتے تھے, اب ڈیجیٹل ڈسپلے ہوگا کہ سن 2001 میں ہماری آرگنائزیشن بنی تو پہلے سال میں ہم نے 200 بھوکوں کو کھانا کھلایا, اگلے سال میں 500 کو کھلایا, پھر ہم نے 1000 کو کھلایا, اور اب ہم ہزاروں کو کھانا کھلا رہے ہیں. ایون پاکستان میں عیدی, سیلانی, یہ روزانہ لاکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کیا اس سے بھوک ختم ہو گئی ہے؟ نہیں. اس سے ایک دم میرا ذہن منتقل ہوا, میں نے کہا جی یہ اصل میں جو سسٹم ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ سسٹم تو سیم رہے لیکن اس کے اندر ہم کوئی کام کرتے رہیں. اس کی میں نے مثال دی کہ آج کے دور میں کون نہیں جانتا کہ مہنگائی کون پیدا کرتا ہے؟ سرمایہ دار, ٹھیک ہے نا. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ڈیئرنیس الاؤنس بھی دے رہے ہوتے ہیں. مہنگائی بھی خود پیدا کر رہے ہیں اور ڈیئرنیس الاؤنس بھی دے رہے ہیں, مہنگائی الاؤنس بھی دے رہے ہیں. تو یہ کیا چکر ہے؟ تو اچانک یعنی وہاں یہ لیکچر دیتے ہوئے مجھے یاد آیا بوائلز لا آف گیسز. یاد ہے کیا تھا بولا؟ بولے. کنورسلی, ناٹ ڈائریکٹلی. ہاں, لیکن اس میں غلطی کیا ہے؟ اس یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے لیکن ڈیفینیشن مکمل نہیں ہے. اس میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے, پہلے یہ کہنی پڑتی ہے ٹیمپریچر ریمیننگ کانسٹنٹ. تو میں نے ایک دم وہ کوٹ کیا, میں نے کہا جیسے بوائلز لا آف گیسز میں ٹیمپریچر ریمیننگ کانسٹنٹ ہوتا ہے تو نظام کیا چاہتا ہے کہ نظام تو یہی رہے لیکن اس کے اندر اندر کو تم کرنا ہے تو کرو. یہاں تک کہ کوئی اگر ایک آدمی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ یہ دیکھیے آپ کیا کر رہے ہیں, ایسا کر رہے ہیں, ایسے کر رہے ہیں, اس کو وہ خرید لیتا ہے سسٹم. واہ 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 واہ, تمہارے جیسے نیک لوگ تو بہت کم پیدا ہوتے ہیں, آؤ ہم تمہیں ایک ادارہ بنا کے دیتے ہیں ویلفیئر کا, تم اس کے ڈائریکٹر ہو گے. بک گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بکاؤ مال تو تھے نہیں, لہذا آپ پریشان ہو کر غار حرا میں گئے. کیا غور و فکر کر رہے تھے وہاں پر؟ کیا عبادت کر رہے تھے؟ غور و فکر کر رہے تھے. وہ غور و فکر کیا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں میں بھوک ختم کرنا چاہتا ہوں, انجسٹس ختم کرنا چاہتا ہوں, ظلم ختم کرنا چاہتا ہوں, مجھے راستہ بتا. تو راستہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ غریب پارٹی بنانے سے نہیں ہوگا, بھوک پارٹی بنانے سے نہیں ہوگا, تحریک انصاف بنانے سے نہیں ہوگا, جسٹس پارٹی بنانے سے نہیں ہوگا. یہ کیسے ہوگا؟ تین نظریات کی بنیاد پر آؤ میدان میں, گراس روٹ لیول سے. پہلا نظریہ رب ہمارا, دوسرا نظریہ آخرت, تیسرا نظریہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بنیاد پر صرف ایک تحریک چلاؤ اور ان کو عام کرو. پھر جو لوگ میسر آئیں انہیں آرگنائز کرو. پھر تم پر تشدد ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ تمہاری راستہ نکالے گا. تو صرف 21 قمری سالوں کے اندر اللہ کا دین غالب ہو گیا اور جسٹس قائم ہو گیا, غربت ختم ہو گئی. یہ کیا تھی؟ یہ گائیڈنس تھی. لیکن جو ایگزسٹنگ سسٹم ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ریزسٹ کرتا ہے لیکن چکر چلاتا ہے ساتھ ساتھ. ہاں, ٹیمپریچر مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹیمپریچر ریمیننگ دا سیم, سسٹم ریمیننگ دا سیم. ہاں, اس کے اندر تم نے ڈیئر وہ کرو, تم نے غریبوں کو کھانے کھلانے ہیں کھلاؤ, لیکن اس سسٹم کو چیلنج نہ کرو. وہ اس وقت ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایف ایس سی کے زمانے کا پڑھا ہوا 25 سال کے بعد ایک دم مجھے ایکسپلین کرنی تھی میں نے سیرت, وہ یاد آ گیا. تو اس سے یعنی جو بھی
جنہوں نے کیمسٹری پڑھی ہوئی تھی, فزیکل کیمسٹری, وہ سب جو ہے ان کو فوراً یاد آ گیا, بات کلک ہوگی. او یس, ٹیمپریچر ریمیننگ کانسٹنٹ, والیوم آف دا گیس از کنورسلی پروپورشنل ٹو اٹس پریشر. یہ کیا ہے؟ یہ میں کہتا ہوں ایک پیج کہ کہیں میٹرک کے زمانے کی کوئی بات, کوئی سفر کے دوران کوئی ایک تجربہ ہوا تھا, الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے فوراً کلک کرا دیتا ہے. میں بات کر رہا ہوتا ہوں, ایک دم یاد آ جاتی ہے, میں کہہ دیتا ہوں. آپ بھی کوشش کریں کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے اس کو کتاب کی شکل میں رکھا ہوا ہے, کتاب میں تو پیجز ہیں, اور آپ ایگزیکٹ پیج پر پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے, لیکن اگر وہ سامنے پڑا ہوا ہوگا تو وہ فلکر کرنا شروع کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور انڈیو چیزیں نہ پڑھیں. میں اپنا ایک عادت آپ کو بتاتا ہوں, مجھے پڑھنے لکھنے کا بالکل شوق نہیں جی. ٹھیک ہے, اچھا, لیکن جب کوئی بات میری سمجھ میں نہ آئے تو میں اس کے لیے 4 کتابیں پڑھ سکتا ہوں. لیکن اگر چوتھی کتاب کے 50ویں صفحے کی 10ویں لائن پر بات مجھے سمجھ میں آ گئی, پھر میں 11ویں لائن پڑھ ہی نہیں سکتا. I lose my concentration. یعنی گول اورینٹڈ اسٹڈی ہو, بات سمجھنا جاننا وہ مقصد ہو, پھر آپ کریں گے, اس کے لیے کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو آپ دے گا اللہ تعالیٰ, کیوں نہیں دے گا. ہمارا ذہن نا ایک مطلب کمپیوٹر کی طرح ہے, جیسے کمپیوٹر میں فولڈرز بنے ہوتے ہیں نا, تو ہمارے ذہن میں بھی ایسے فولڈرز بنے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو مثال دی ہے نا کہ کمپیوٹر بھی آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا. یعنی آپ ایک مضمون پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپشن دیتا ہے, یو مے آلسو لائک دس. اسی طرح آپ کو آپشن جو ہے وہ آنی شروع ہے, فون آپ کا ذہن وہاں پر منتقل ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کا جی وہ بھی اللہ دے گا, میرا تو کوئی کمال نہیں ہے. یعنی میں نے لیکچر دیکھا کہیں دینا, کہیں سے سیکھا نہیں, اللہ تعالیٰ نے دیا, اس کی مہربانی ہے. اور ٹیچنگ جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ نالج کے ساتھ زیادہ نہیں ہوتا, یاد رکھیں. آپ اپنا جتنی جو بھی آپ کی تعلیم ہے آپ اپنے ذہن میں دوڑائیں سارا ایک نقشہ, وہی ایک ہی پیج پر لائیں ساری اپنی تعلیم کو. آپ کے تھرو آؤٹ ایجوکیشن کیریئر کے اندر جو آپ کے بہترین ٹیچر ہیں وہ ٹاپرز نہیں ہوں گے. Is that true? Toppers are not good teachers. And also, toppers are not good professionals. ابھی پرسوں ہی کی بات ہے, وہ ایک بڑے سرمایہ داروں کی ایک نشست تھی, انہوں نے مجھے بھی بلا لیا. تو وہ دورہ ترجمہ قرآن کے ایک پارٹیسپینٹ تھے ہمارے رمضان کے دوران, انہوں نے مجھے بھی بلا لیا. وہاں بات ہوئی تو انہیں ایک ایڈ کیا. ایک صاحب نے اس میں کہا کہ ہاں ہمارے جو کلاس فیلوز ٹاپرز تھے ان کا کہیں نام و نشان نہیں ہے. تو جو میڈیوکرز ہیں یعنی ان کی جو معلومات ہیں وہ کم ہیں, لیکن جو تھوڑی سی ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں. اسی کے لیے میں دوسرا لفظ استعمال کر رہا ہوں, کنیکٹڈ ہیں. اب کچھ بات سمجھ میں آئی کہ معلومات کو کنیکٹ کرنا تو ایک فن ہے نا. وہ کنیکٹ کون کرتا ہے؟ وہ ٹاپر نہیں کرتا. اچھے استاد ٹاپرز نہیں, اچھے پروفیشنلز ٹاپر نہیں, اور دنیا میں ایکسل کرنے والے جو ہیں وہ ٹاپرز نہیں ہیں. علم ہی علم ہوتا کو معلومات ہی معلومات ہوتی ہیں. میں تو کہتا علم بھی نہیں ہوتا, اس لیے کہ نالج جو ہے یہ واحد ہے. قرآن مجید میں بھی علم ہمیشہ واحد آیا ہے, نور واحد آیا ہے, ظلمات جمع آیا ہے اندھیرے. تو جب آپ اپنی جو ساری معلومات ہیں ان کا ٹوٹل کر کے جمع تفریق کر کے پوری یعنی کمپیوٹ کر کے یا ایٹیبولیٹ کر کے جو فائنل رزلٹ نکالتے ہیں جواب حساب والا, وہ آپ کا علم ہے. وہ ایک ہونا چاہیے. جب تک آپ کے یعنی اس لیول پر بھی کنفیوژن ہے اس کا مطلب ہے کہ معلومات ہیں, آپ نے علم اس کو نہیں بنایا. ٹرائی ٹو میک دم اے نالج. وہ نالج کب بنے گا؟ جب ساری جمع تفریق کر کے آپ ایک نتیجہ نکالیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب اگر استاد خود کنفیوزڈ ہے وہ اپنے طلباء کو کریڈٹ کبھی نہیں دے سکتا.
طلبا کو اور زیادہ کنفیوز کر دے گا. اب وہ جو کم پڑھا ہوا استاد ہے لیکن جتنا تھوڑا اس نے پڑھا ہے وہ آرگنائزڈ ہے، اس کے ذہن میں کنیکٹڈ ہے، وہ طلبا کو پڑھاتا ہے، طلبا کو پڑھ کے مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس بات کو سمجھے. تو یہ جو ہے، اب آئیے آگے، اگلی مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ کون سی ہے بلا؟ وہ انسان ہے. ہیومن بینگ. ہیومن بینگ کون ہے؟ اب ان سارے سٹیپس میں آپ کرتے چلے جائیں کہ وہ ایک کمپلیٹ اینیمل ہے ان آل ریسپیکٹس. دماغ، دل، ناک، آنکھیں، کان، زبان، جگر، گردے، سب کچھ سیم ہے. اور موومنٹ جو ہے بلکہ بہت سے جانوروں سے اس کی کم ہے. پرندہ اڑ سکتا ہے، انسان اڑ نہیں سکتا، لمیٹڈ ہے. لیکن اب جو سارا ہم جو لے کے چل رہے ہیں ایکسٹرنل فورس، اس کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ جو انسٹنکٹس تھیں اس پر بھی اسے کنٹرول حاصل ہے. یہ انسان. بات سمجھ میں آئی؟ جی اچھا. اور یہی جو کنٹرول فینومینن ہے اس کو قرآن مجید عقل کہتا ہے، یاد رکھیں. عقل از ناٹ انٹیلیجنس. عقل باندھنے کی چیز کو کہتے ہیں. جب عرب بدو اونٹ پر سوار ہوتا تھا تو اپنے پاس ایک رسی رکھتا تھا. تو جب وہ اونٹ سے اترتا تھا اور چاہتا تھا کہ اونٹ میرے پاس ہی بیٹھا رہے تو اس کو بٹھا کر یوں اس کا گھٹنا باندھ دیتا تھا، نہ اٹھ سکے نہ چل سکے. اور اگر وہ چاہتا کہ تھوڑے بہت منہ مار لے جھاڑیوں میں تو پھر اس کا اگلا پچھلا پاؤں لوز کر کے باندھ دیتا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ لنگڑا لنگڑا کر کچھ ارد گرد کے جھاڑیوں میں، اوپر کے درختوں میں منہ مار لے لیکن دور نہ جائے. اس رسی کو عرب کہتے تھے اقال. اس رسی کو کیا کہتے تھے؟ اقال. ٹھیک ہے جی. اچھا، جب عرب اونٹ پر سوار ہوتا تھا تو اسی رسی کو پگڑی کے اوپر جو ہے وہ باندھ دیتا. جیسے کنڈکٹر ٹکٹ کاٹ کر بال پین وہ کان میں لگا لیتا ہے، ایسے ہی وہ اس کو سر پہ باندھ دیتا تھا. اب عرب بدو اونٹ پر نہیں، کیڈلیک پر سوار ہوتا ہے، لینڈ کروزر پہ سوار ہوتا ہے. لیکن آج بھی اس نے رومال کے اوپر جو رسیاں سی رکھی ہوتی ہیں ان کو آج بھی اقال ہی کہتے ہیں. تو عقل وہ فیکلٹی ہے انسان کی جس سے انسان اپنی انسٹنکٹس پر کنٹرول حاصل کرتا ہے. آگے ہے نا، لہم قلوب لا یعقلون بہا. جی نہیں، لرن نہیں ہے، اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان میں صلاحیت رکھی ہے، جوں جوں وہ بالغ ہوتا ہے تو اس میں وہ خود بخود ندر سے وہ آتی ہے. ہی ڈزنٹ ہیو ٹو لرن. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، جوں جوں انسان بالغ، بچہ ہے تو وہ ہوگا، لیکن بالغ ہوگا تو وہ دیکھے گا نہیں پختہ گرچہ لگی مینو اور روٹی بھی پئی پر یہ میری نہیں، یہ میرے روم میٹ کا کھانا ہے فریج رکھا ہے. جی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا انسان کے اندر کی عقل. یعنی باہر سے نہیں، ضروری نہیں آپ کو استاد بتائے یا والدین بتائیں، لیکن یہ ایبلٹی اندر ہے. والدین تو زیادہ زیادہ علم دے گے نا آپ کو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں آیا ہوں آفس سے، میں کسی غیر ملک میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے جی. ہم ایک گھر شیئر کر رہے ہیں، میرے ساتھ 2 اور بھی ہیں لوگ، اور سب اپنا اپنا کھانا فریج میں رکھتے ہیں. بھوک بڑی شدید لگی ہوئی ہے. اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں کھا لوں لیکن نہیں کھاتا. وہ کیا طاقت ہے جو مجھے کھانا نہیں دیتی؟ وہ عقل ہے. یعنی اس کو
یعنی انگریزی میں ایک ترجمہ میں اور عابد صاحب مل کے کر رہے ہیں قرآن مجید کا, تو اس میں قوم یعقلون کا ترجمہ میں کرتا ہوں سینسیبل پیپل, دوز ہو آر ان سینسز. ایک آدمی ڈبل پی ایچ ڈی ٹریپل پی ایچ ڈی بھی ہو, بڑی سے بڑی جھک مار سکتا ہے کہ نہیں مار سکتا؟ جب وہ سینسز میں نہ ہو, اور ایک ان پڑھ آدمی اگر وہ اپنے سینسز میں ہے تو وہ جھک نہیں مارے گا. تو یہ کیا ہے, جو ہارڈ فیکٹس ہیں جن کو آپ ریکگنائز کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ پر علم کے دروازے, حکمت کے دروازے کھولے گا. وہ جو حکمت پڑھی تھی ہم نے سورہ لقمان میں, یاد آ گئی؟ تو وہ پھر حکمت کے دروازے کھلتے ہیں. آنیسٹی, کہ آپ جو ہیں وہ صرف اس لیے نیوٹن کا ذکر چھوڑ دیں کہ وہ عیسائی تھا اور ڈارون کا ذکر نہ کریں کہ وہ یہودی تھا. یہ کیا ہے؟ یہ بددیانتیاں ہیں. امام حنیفہ کی طرح کہ وہ نائی کا بھی یہ یاد رکھیں کہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے. تو جی نہیں, جانور بھی کرتے ہیں. ایک چونٹی جا رہی ہے یہاں پر, اس کے آگے آپ تنکا رکھ دیں, ٹھیک ہے, وہ راستہ بدل لے گی. آپ تنکا اٹھا کے ادھر رکھ دیں, پھر وہ راستہ بدل لے گی. آپ تیسری دفعہ تنکا رکھیں گے تو اب تنکے کے اوپر سے پھلانگے گی وہ. اب وہ تینوں جو آپ نے کہے ہیں دیکھیں, نہیں انسان اینیمل ہے. ہاں ہاں سینسز, نہیں ایک کامن محاورہ جو ہے ہی از ان سینسز, کیا ہوتا ہے جب وہ ریزنیبلی بہیو کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہی از ان سینسز, ہی از سینسیبل. محاورے ہیں نا, تو ان محاورے کو دیکھیں, ان کے اندر ایک بات چھپی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ انگلش محاورے کے اندر, انگلش ایڈیم کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی.